بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو K2 ٹیلی ویژن کی اس خوبصورت اسٹیج پہ اکثر گلگت بلتستان پہ ہم خوش آمدید کرتی ہوں میں، اور امید کرتی ہوں کہ جہاں سے بھی آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے خوش ہوں گے، اچھے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی ہے اسلام آباد میں، بڑا سہانا موسم ہو گیا ہے، تھوڑی سی گرمی آ گئی تھی تو ابھی اس کا جو ہے وہ گرمی کی لہر ٹوٹ گئی ہے، موسم بہت خوشگوار ہو گیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور یہ کچھ دنوں سے ڈیفینیٹلی پاکستان میں جتنے بھی ہم پاکستانی جو ہے وہ تھوڑے سے پریشر میں ہیں، حالات تھوڑے سے خراب ہے، تھوڑے سے اپس اینڈ ڈاؤنس آ گئے ہیں، لیکن پاکستانی شہری ہونے کے ناطے جو ہے وہ ہم سب ایک امید لے کے ایک اسٹرانگ ہو کے ہم سب لوگ کھڑے ہیں اپنے ملک میں امن لانے کے لیے، ملک میں پیس لانے کے لیے۔ تو کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ہمارے جو نیبر کنٹری ہے ہمارا، تو انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ آدھی رات کو ہمارے ملک میں پاکستان میں حملہ کیا گیا، اور اس کے بدلے ہمارے معصوم جانیں بھی اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جو ابھی جو سچویشن ہے ہمارے پاس وہ کرٹیکل ہے، ایک سیریس سچویشن میں ہے ہم سب، اور فی الحال تو دعا کر رہے ہیں کہ ہم پیس کے لیے، امن کے لیے ہی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کسی بھی طرح کا جو وہ کانفلکٹ برداشت نہیں کر سکتے اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے، کیونکہ ہمارے معصوم جانیں جو ہے وہ کچھ اس 2-3 دنوں میں جو دھماکے ہوئے تھے اس میں شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کے لیے دعائیں ہیں، ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ جو ابھی جس سچویشن میں ہم ہیں، جو ہم سب نے اپنے پاک فوج کے جو جوان ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے ہم نے بہت ساری دعائیں کرنی ہے۔ جو بارڈرز پہ ہیں ابھی ڈیفینیٹلی جو ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہیں، وہ ابھی جو سچویشن ہمارے پاس ہے، سب سے زیادہ جو کرٹیکل سچویشن ہے وہ بارڈرز پہ ہے۔ تو ہم سب ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے ایک بھائی چارے کے ساتھ ہم سب نے ان کے لیے دعا کرنی ہے اور امن کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اور ڈیفینیٹلی جو ان 3-4 دنوں میں جو انہوں نے اپنے پاکستان کے لیے جو انہوں نے خدمات کیے ہیں، وہ ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دن رات ایک کر کے ڈیفینیٹلی وہ سو بھی نہیں رہے، اپنے جو ہے وہ جس جنگ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے جو ہے وہ ہمارے جو فوجی نوجوان ہیں وہ پاکستان میں ہر طرح سے اپنے شہریوں کو سیکیور کرنے کے لیے ہر جگہ پہ سیکیورٹی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو اچھے سے ان کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ پاکستان کی سیفٹی کے لیے ان انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تو ابھی فی الحال جو ہے وہ ہم یہ جو سچویشن ہے اب ہمیں نہیں پتہ کہ ان دنوں میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اگر ہم نے بدلہ لیا، ہم ریونج لیں گے ڈیفینیٹلی، لیکن چاہتے تو امن ہی ہے، ہم ایک پیسفل وہ سچویشن میں جانا چاہ رہے، لیکن اگر ہم نے ریونج لیا، اگر ہمارے پاک اور آرمی کے جوانوں نے ریونج لیا، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایز اے پاکستانی ہم ابھی تک جو ہم نے ان کو جواب دیا ہے، منہ توڑ جواب دیا ہے، ان کے اتنے جیٹس گرا دیا ہمارے جو ہے وہ ایئر فورس کے جوانوں نے، ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور آگے کی بھی ان کی تیاریاں ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کا یہ جو خوبصورت جھنڈا ہے اس کو بچانے کے لیے پرجوش تیاریاں وہ کر رہے ہیں، دن رات ایک کر کے سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے ڈسکس نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس طرح کے سینسٹیو سچویشنز کو مد نظر رکھتے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ابھی یہ جو سچویشن ہے ڈیفینیٹلی مشکل ہے، ایک سیریس سچویشن میں ہم ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، فیوچر کی پریڈکشن ہم کر نہیں سکتے، کسی بھی ٹائم پہ حملہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ابھی بھی آدھی رات کو حملہ کیا گیا معصوم جانوں پہ، تو ہم وہ بھی مسجد پہ، تو ان چیزوں کا ہم نہیں بتا سکتے کہ فیوچر میں کیا ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور اسپیشلی بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم پیس چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسا ہم نہیں چاہتے کہ
اس طرح جنگ میں کہ جیسے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ جنگ جب ہوتے تھے تو بچوں کو عورتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ لاسٹ ٹائم جو ڈرون حملے کیے گئے اس میں جو ہے پاک فوج کے ایک نوجوان تھے، ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا، وہ بہت ہی واز ویری انوسینٹ، چھوٹا سا تھا، وہ شہید ہو گئے. تو ڈیفینیٹلی ان کا جواب تو ہم ضرور دیں گے، اور اس لیے آپ سب نے جو ہے وہ اس میں رہنا ہے، چاقو چوبند رہنا ہے، اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں کہ ہم اس سچویشن سے نکل جائے اور جیسا ہمارا پہلا کا پاکستان تھا امن، اس میں واپس آ جائے. اور ہمارے جو ایئر فورس کے نوجوان ہیں ان کے لیے تو ہماری بہت ساری دعائیں، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے جو لاسٹ ٹائم جو رزلٹ آیا، جو انہوں نے جو ان کے جیٹس جو گرائے وہ ڈیفینیٹلی ہمارے ایئر فورس کے نوجوانوں نے گرائے، تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور جو ہے وہ بارڈرز کی حفاظت کرے، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج ہم جو ہے یہاں پہ اپنے سٹیز کے اندر پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آگے بھی یہی ہوگا. تو آپ سب نے، یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں ہم سب نے ایک ہونا ہے، ہم سب نے ایک ہو کے بھائی بہن بن کے ایک ہو کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور بالکل تیار رہنا ہے کہ کیونکہ اللہ پہ بھروسہ ہے، دوسرا ہمارے پاک فوج کے نوجوانوں پہ بھروسہ ہے، تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ ان ساری سچویشن سے ہم نکل جائیں گے اور ہم اپنے پہلے والے پرامن پاکستان میں ضرور جو ہے وہ اچھے سے زندگی گزار لیں گے. تو وہی سوشل میڈیا کی میں بات کر رہی تھی، تو اس کو آپ نے بہت احتیاط سے یوز کرنا ہے. ابھی کافی ٹائم سے میں دیکھ بھی رہی تھی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مواد ہے جس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے کانفلکٹ ہو سکتا ہے، اور تو ان ساری چیزوں کو آپ نے شیئر کرنے سے یا لوگوں کو بتانے سے جو ہے وہ گریز کرنا ہے. تو ابھی جو ایئر فورس کے نوجوانوں نے جو اچھا سا جو اتنا اچھا کردار ادا کیا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جو نغمہ بنایا گیا تھا، تو ناظرین چلتے ہیں، چل کے وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ خوبصورت سا نامہ جو ہے ہمارے ایئر فورس کے نوجوانوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہم نے، تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یقیناً ہماری نیک امیدیں، ہماری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ اسی طرح اچھے رزلٹ، پازیٹیو رزلٹ ہمیں دکھائیں گے، اور دشمن ملک کے خلاف ہم ایسے ہی لڑتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. تو ناظرین پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسپیشلی ہمارے گلگت بلتستان کے جو آڈینس ہیں. اگر آپ ہمارا گلگت بلتستان کے عکس گلگت بلتستان اگر دیکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسکرین پہ جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ کالز کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں آج کل کی جو سچویشن ہے اس حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا پر امید ہے، آپ کتنا پرجوش ہے اور کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیں گے. تو کیونکہ ڈیفینیٹلی آج کل لوگ سارے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہو گئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. ویدر کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے بارشیں شروع ہو گئی ہیں، اور اس حوالے سے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، کوئی نئی خبر دے سکتے ہیں، اپنے جو ہے وہ روٹین کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر کچھ پوچھنا ہے، کچھ جاننا ہے ہمارے اس پروگرام کے تھرو، تو ان چیزوں کے بارے میں آپ ہم سے کالز پہ بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو کچھ ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی گلگت بلتستان کے کچھ پیجز تھے، ڈیفینیٹلی پورے پاکستان کے اندر. اچھا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہے عکس گلگت بلتستان. خوش آمدید ناظرین. ہم ایک چھوٹے سے وقفے پہ گئے تھے، اس کے بعد واپس آ گئے ہیں. آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کالز کر سکتے ہیں ہمیں، اسپیشلی گلگت بلتستان، نارتھ پاکستان سے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کالز کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں. ہمیشہ کی طرح ناظرین آپ کو پتہ ہے گلگت سے جو بھی ہم گیسٹ بلاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اچھی پروفائل ہوتی ہے ان کی، اچھے پاکستان کے لیے اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جو آج کل پاکستان کا سچویشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ سیلف ڈیفنس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور بتائیں گے ہم آپ کو کہ
کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیلف ڈیفینس کیا جا سکتا ہے. لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی اس فیلڈ میں آج کل بہت زیادہ آگے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم اپنے شو میں آج بات کریں گے. اور ہمارے پاس جو مہمان آج آئے ہوئے ہیں جو ہے وہ بہت اچھے مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ کو دکھائیں گے ہم, اور آپ پھر پریشان ہو جائیں گے کہ اتنے چھوٹے سے ایج میں جو ہے وہ اتنے سارے کام کرتے ہیں بچے. ہمارے نوٹ کے بچے ویسے بھی بہت زیادہ اسکلس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ ان سے بات کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی انسپائر کریں گے. تو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو جو آج ہمارے ساتھ تشریف لے کے آئے ہیں. علی احمد جان ہمارے ساتھ تشریف لے کے آئے ہیں, جن کا تعلق جو ہے وہ شمشال گوجال ہنزہ سے ہیں, اور اپنا ایک باکسنگ کلب وہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر رن کر رہے ہیں AJ کے نام سے. تو آپ کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ہماری لڑکیاں موجود ہیں. رانی عنایت آئی ہوئی ہیں شو میں, عریشہ بھی آئی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ چھوٹا سا کیوٹ سا ارحام بھی ہمارے شو میں تشریف لے کے آئے ہیں. تو آپ سب کو ہم اکثر گلگت بلتستان میں خوش آمدید کرتے ہیں. اور ٹو بی آنیسٹ عریشہ, جب بھی کوئی لڑکیاں آتی ہیں میرے شو میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور وہ بھی جو اسٹرانگ لڑکیاں ہوتی ہے جو ایسا لگتا ہے ان کو دیکھ کے کہ یار جو ہے وہ گرلز پاور, تو بڑی موٹیویشن ملتی ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. تو آپ سب کو آج ہم اکثر گلگت بلتستان میں خوش آمدید کرتے ہیں. سر آپ سے میں شروع کروں گی, بتائیں ہمیں کہ کس طرح سے اس فیلڈ میں آنا ہوا, کیونکہ ہے تو تھوڑا سا رسکی, لیکن آپ بتائیں پھر آپ نے اپنا کلب بھی کھول لیا, آپ نے ابھی بچوں کو بھی آپ سکھا رہے ہیں, تو تھوڑا سا جرنی کے حوالے سے ہمیں بتائیں اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ تو تھینک یو سو مچ K2 ٹی وی چینل کو اور آپ کو. جرنی جو ہے پہلے تو آپ کو پتہ ہے ماؤنٹین پیپل جو ہوتے ہیں وہ اکثر اسپورٹس میں زیادہ ان ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ان کے لائف زیادہ اسپورٹس میں ہی ہوتے ہیں. تو میرے اپنے گھر سے ہی اسٹارٹ ہوئے چیزیں. اسٹارٹ میں یہ تھا کہ کرکٹ وغیرہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو سلو ادھر آتے ہوئے کرکٹ کو دیکھا میں نے کہ شاید آگے کرکٹ اور مارشل آرٹس, میں اسی چیز کو ڈیٹیل بتا رہا ہوں. آ کے میں نے سچویشن کو دیکھا کہ نہیں اوپر جانا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے گلگت والوں کو تھوڑا سا اگنورینس ہو رہا ہے. تو میں نے کہا چلو میں کوئی اور فیلڈ اب اپنا لوں. تو میں نے اپنے رسکی فیلڈ, بالکل وہ تو شوق تھا, جنون تھا اس چیز میں. تو ہم بچپن سے یہ کہ ان کاموں میں تھوڑا سا زیادہ مشہور تھے, گاؤں میں بھی ہم زیادہ مشہور تھے اس چیزوں میں. تو پھر میں ایک کزن تھا وہ ٹریننگ کر رہا تھا, تو اس نے مجھے بتا دیا یہ چیزیں ہے آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہیں ٹرائی کرتا ہوں. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا الحمدللہ اچھا رہا جرنی اسٹارٹنگ میں. تو کہاں سے شروع کیا آپ نے, مارشل آرٹ سے؟ میں نے فرسٹ جو اسٹارٹ کیا میں نے اسپورٹ کمپلیکس راولپنڈی سر مدثر کے پاس کنگ فو سے اسٹارٹ کیا پہلے. اوکے, آپ نے کیا بتایا؟ کنگ فو, وہ بتائیں ان کے بارے میں. انگار کنگ فو ہے, یہ چائنیز مارشل آرٹس ہے. اوکے. تو یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا. پھر سلو مجھے شوق آیا اسٹرائکنگ کے گیم ہمارے, باکسنگ کک باکسنگ وغیرہ. پھر اسلام آباد میں ایک دو دوست تھے میرا MMA والے, ان کے ساتھ میں نے اسٹارٹ کیا یہ چیزیں. پھر تھوڑا سا آگے آ گیا ہے تو اسپورٹ کم تھا اس ٹائم. تو پھر میں نے یہ کہ زیادہ جنون تھا کہ یار میں کوئی کوچنگ کروں, بچوں کو تیار کروں. پھر میں نے کوچنگ اسٹارٹ کیا. میں سیکھ گئے تھے اس ٹائم. پھر کوچنگ کے کورس کیے میں نے کافی. تو میں نے کہا نہیں بچوں کو میں تیار کروں. تو پھر میں نے اسٹارٹ کیا. پہلے تو میں نے مختلف جم میں کام کیا مارشل آرٹس کوچ. پھر اس کے بعد ایز اے ٹرینر, میں نے ٹرینر بھی کیسے تھے کوچ. تو اس کے بعد میں نے اپنا سیٹ اپ کھول دیا. اپنا بنا لیا. کتنے ٹائم میں بنا لیا؟ 2 ایئرس کے بعد. فرسٹ میں نے اسپورٹ کمپلیکس میں 1 سال ٹریننگ دی ہے. اس کے بعد 1 سال میں نے ایک جم میں اسٹے فٹ جم ہے راولپنڈی میں. اس کے بعد میں نے اپنا سسٹم ادھر چاندنی چوک میں پہلے سیٹ اپ اسٹارٹ کیا. اس کے بعد ابھی صادقآباد چوک میں راولپنڈی. اچھا, ماشاء اللہ سے, مطلب ابھی آپ بہت سارے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں. تو آپ خود آپ نے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ پرفارم کیا؟ نہیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپرچونٹی کم تھا اس ٹائم. لیکن آج کل بہت سارے لوگ مارشل آرٹس میں جا رہے ہیں. وہی آپ کو بتا رہا ہوں. اس ٹائم تھوڑا سا کم تھا اسکوپ, تھوڑا سا سپورٹ کم ہو رہا تھا. میں نے کھیلا نارمل لیول پہ کھیلا, لیکن سپورٹ کم تھا, اس لیے میں نے کوچنگ کو زیادہ دھیان دیا. اب جو ہے تقریباً 3-4 سال ہو گئے, کافی زیادہ یہ چیز بوسٹ ہو رہی ہے. اس کی ہائپ چل رہی ہے نا کافی, ڈیفینیٹلی اتنی ساری اویئرنیس بھی ہو رہی ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہے ہماری لڑکیاں بھی موجود ہیں. رانی عنایت, بتائے لڑکی ہو کے لڑنا آسان ہے کیا؟ تھوڑے سے جرنی کے بارے میں بتائے کہ شوق کہاں سے آیا, ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا تھا؟ Okay, first of all, thank you so much. I'm honored.
اور فرسٹ آف آل میں جب میں یہاں پہ آئی فرام اسمال ٹاؤن کا شمشال, بالکل, تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ریسورسز بھی نہیں ہے ہمارے پاس اتنی, بٹ ایسی جگہ سے آ کے ادھر بڑے بڑے پلیٹ فارمس پہ پرفارم کرنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. یہ شوق کہاں سے ہے پہلے یہ بتاؤ. تو شوق میں نے فرسٹ میں آئی تھی جسٹ اپنے ایجوکیشن پرپز, بیچلرز ان اکنامکس, ہیو ڈن مائی بیچلرز ان اکنامکس, اینڈ بیسیکلی because of Sari Ali Ahmed Jan, he is one of my family member also. ان کی وجہ سے اس نے مجھے کہا کہ I think ہماری سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے, ہمارے جو پاکستانی جو سوسائٹی ہے آپ کو پتہ ہے کہ گرلس کو اتنی اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہے ٹو گو آؤٹ سائڈ اینڈ ٹو شو دیئر کیپیسٹی اینڈ ابیلٹی. تو سر علی نے مجھے کہا کہ نہیں, آپ کو تھوڑا سا کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی آنا مسٹ ہے, اٹس کوائٹ امپورٹنٹ دیٹ یو گو فار اٹ. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے فرسٹ اپنے جو ہے سیلف ڈیفینس, جمناسٹک, یہ میں چیزیں اس میں انوالو تھی. اینڈ آہستہ آہستہ جو ہے میں نے دیکھا, میں نے چیزیں ایکسپلور کی کہ نہیں میں آگے جا سکتی ہوں, آئی ہیو دا ایبلٹی. تو میں نے پھر باکسنگ, کک باکسنگ, MMA اسی طرح میں انوالو رہی. الحمدللہ میں نے نیشنل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ الحمدللہ میرے اچھے پرفارمنسز ہیں, اور انشاءاللہ آگے اگر مجھے اپرچونیٹیز ملی تو انشاءاللہ پاکستان کا نام میں روشن کر لوں گی. ضرور آنی, اور آپ نے یہ میڈل بھی پہنا ہے, یہاں پہ بھی بہت سارے آپ کے میڈلز موجود ہیں. آپ نے ان کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتایا کہ کیا جب یہ آپ لے رہے تھے تو کیا فیلنگس کیا تھی, خوشی ہو رہی تھی کہ یار میرا نام اناؤنس ہو رہا ہے, میں نیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, تو وہ ایکسائٹمنٹ بتائے کیا اس ٹائم پہ کیا لگ رہا تھا؟ ایبسلیوٹلی, وہ پھر ایک ڈفرینٹ لیول کی آپ کو ایکسائٹمنٹ ملتی ہے کہ جب آپ کا نام ایک اچھے پلیٹ فارم پہ لے لیتے ہیں رانی, تو اٹس کوائٹ اے پرائڈ. آپ کا تعلق شمشال سے ہے نا؟ یس. پھر آپ کے گاؤں والوں نے کیا ریئیکشن دیا؟ ان کی تو بہت اچھی, وہ کیونکہ ان لوگوں نے مجھے بہت زیادہ اور اپریشیٹ کی, انکریج کی, اور کہ نہیں آپ اور آگے جا سکتے ہیں, آپ لائک اگر آپ اچیو کر لیتے ہیں تو اٹس ناٹ جسٹ فار یور سیلف, آپ اپنی جو ہے سوسائٹی کو پورا ریپرزینٹ کرتی ہے اچھے کام میں. سو آئی تھنک یہ میرے لیے ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں جو ہے آئی ایم ناٹ جسٹ ریپرزینٹنگ مائی سیلف, آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی کوچ, اینڈ آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی ٹاؤن, ہوم ٹاؤن کا شمشال اینڈ آل گلگت بلتستان. جب آپ نیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو یو آر ناٹ ریپرزینٹنگ یور سیلف, یو آر ریپرزینٹنگ پاکستان اینڈ گلگت بلتستان. بالکل رانی, بہت اچھی بات کی آپ نے, اور ڈیفینیٹلی جس گاؤں سے وہ تعلق رکھتی ہیں شمشال سے, اس کے بارے میں پہلے بھی آپ نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا. سمینہ بیگ جو کہ ہماری جو ماؤنٹینر ہے, انہوں نے بھی, وہ بھی وہیں سے تعلق رکھتی تھی اور دنیا بھر میں مشہور ہو گئی, اور آج کل لڑکیاں وہاں سے جو تعلق رکھتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے فیلڈ ہے جہاں پہ انوالو ہے. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے سامنے اتنے سارے میڈلز رکھے ہوئے ہیں, اور یہ ڈیفینیٹلی نیشنل لیول پہ بچوں نے پرفارم کیا ہے اور جیت گئے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے. MMA فائٹس میں باکسنگ کرتے ہیں, کک باکسنگ کرتے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے نام مجھے نہیں آتی کیونکہ مجھے ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے. تو بہت سارے میڈلز میرے سامنے موجود ہیں, ہم پوچھیں گے ان سے کہ کب یہ لیے تھے اور کیا کیا فیلنگز آتا ہے. ہمارے پاس عریشہ کیسی ہیں آپ؟ اتنی سی چھوٹی سی ہے, کیا MMA آپ جو ہے وہ فائٹر بننا چاہ رہی ہیں, مارشل آرٹس آپ نے کیا ہے, تو یہ کیسے شوق, پڑھائی کو سائڈ کیا ہوا ہے کہ پڑھائی کر رہی ہیں؟ کون سی کلاس میں ہو؟ کلاس 6 میں. 6 میں ہو. تو بتائیں اپنی چھوٹی سی جرنی کے بارے میں کہ پڑھائی کرتے کرتے یہ مارشل آرٹس میں کیسے جانا ہوا؟ اصل میں میرے فادر نے بتایا تھا کہ ادھر کلب کھلا ہے, تو پھر مجھے بھی زیادہ شوق تھا کہ میں کیا ویڈیوز دیکھتی تھی, کیا کرتی تھی؟ ویڈیوز دیکھتی تھی. اچھا, سوشل میڈیا پہ دیکھتی تھی, تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں کلب جوائن کروں. تو پھر میرے فادر نے بتایا تھا کہ ادھر سر نے کلب کھولا ہے, تو کھلا ہوا ہے ادھر نیو کلب. تو پھر مجھے اچھا پیرنٹس نے جانے دیا, ان کو ڈر نہیں لگا کہ دیکھو یہ تو صرف فائٹنگ ہوتی ہے, آپ زخمی ہو سکتے ہو, آپ انجری ہو سکتے ہو, ایسے نہیں بولا؟ نہیں, مطلب ان کو ٹرسٹ تھا کہ ہماری بیٹی اسٹرانگ ہے, کر سکتی ہے. جی. تو پھر آپ نے جو ہے وہ پرفارم نیشنل لیول پہ پرفارم, ہمیں بتایا کہ آپ نے کتنے میڈلز آج تک لیے؟
اچھا اتنے لیے ہیں کہ آپ کو نہیں یاد ہے نا, زیادہ لیے, اس کا مطلب بہت زیادہ لیے. اچھا نیشنل لیول پہ پرفارم کیا, اس میں سے 3-4 نہیں, اس کے ڈسٹرکٹ ابھی جونیئر ہے, ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کی اچیومنٹس ہیں باکسنگ اور کک باکسنگ میں دونوں ہیں. تو باقی جو آپ نے ڈر کی بات کی ہے تو بیسیکلی ہم گلگت سے, اور گلگت والے جو ہمارے پیرنٹس ہیں نا وہ ڈرتے نہیں, لڑکیوں کے حوالے سے پیرنٹس وہ لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی یہ چیزیں وہ ڈرتے نہیں بالکل اس چیز میں, وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے نا, جو مارشل آرٹس والے ان لوگوں کی وجہ سے آج کل بہت زیادہ اپنے بچوں کو اسٹرانگ کریں, اچھی بات ہے ویسے بھی. ارحام سے بات کرتے ہیں. ارحام نے اپنے میڈلز بھی پہنے ہوئے اور یہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ میڈلز رکھے ہوئے میرے خیال میں ان کے ہیں. تو ارحام بتائیں ہمیں کیا کرتے ہیں آج کل, MMA فائٹر ہیں, باکسنگ کرتے ہیں, کک باکسنگ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ باکسنگ کرتے ہیں. تو کیا اتنی چھوٹی سی ایج میں باکسنگ, طاقت ہے ہاتھوں میں باکسنگ والی, بتائیں ہے کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں, بتائیں کتنا ٹائم ہوا باکسنگ کرتے ہوئے؟ 2 سال ہو گئے. اور کیا ایج ہے ابھی آپ کی؟ 11 سال. اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 5th میں. تو پڑھائی کب کرتے ہیں اور یہ پریکٹس کب کرتے ہیں بتائیں؟ پڑھائی صبح 6 بجے جاتے ہیں اسکول, پھر ادھر سے. اور پھر پریکٹس کب؟ 8 بجے کلب جا کے. تو اچھے سے مقابلہ کرتے ہیں. آپ بتائیں اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہ کون سب سے بیسٹ؟ ماشاءاللہ بہت تگڑے ہیں دونوں. اور ارحم کے جو ہے ماشاءاللہ بھی فائٹ, دیکھو بگنر جو ہوتے ہیں اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں چیزیں. 2 سال سے وہ سیکھ رہے ہیں آپ کے پاس. اب 2 سال تو ویسے نہیں ہوا ہے تقریباً سال ہو گئے. باقی یہ کہ الحمدللہ بہتر ٹریننگ میں بھی اچھے, اور فائٹ شائٹ جب کھیلتے تھے وہ ماشاءاللہ ویڈیوز میں نے سینڈ کیے ہوئے, آپ لوگوں کو شاید دیکھا. ہاں بالکل ہم دکھائیں گے. اور اس میں سے ارحم کے میڈلز ہیں, ارحم آپ کے ہیں میڈلز؟ ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ نے کھیلا, تو میڈل لیتے ہوئے کیا لگ رہا تھا؟ آپ کے امی ابو نے کیا بولا تھا کہ یار یہ تو چھوٹا سا بیٹا ہمارا کیا ہی کر گیا, اچھا لگ رہا تھا؟ کیا بول رہے تھے آپ کو پیرنٹس کے آگے بڑھنا ہے اور بھی کھیلنا ہے, ایسے کہا تھا؟ اچھا آپ بتائیے تھے, آپ ٹریننگ دیتے ہیں بچوں کو, تو ڈیفینیٹلی پیرنٹس آتے ہیں آپ کے پاس, اور ان کے تھاٹس کیا ہوتے ہیں کہ آگے اس چیز کا اسکوپ ہے, میں نے بچوں کو آگے بیچنا ہے, سیلف ڈیفینس پہ کام کرنا ہے, اس کے بارے میں پیرنٹس کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ دیکھا 2 چیزیں اس میں آپ کو بتا دوں تو پاکستان کو دیکھا جائے تو مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے بھی شاید یہاں سے موو ہونا چاہیے. حالات میں آپ کو ایکسپلین کروں چیزوں کو, تھوڑا بہت شارٹ کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. جو فائدہ ہے مارشل آرٹس کا, اس کا ایک فائدہ تو نہیں ہے بالکل, آپ کی فٹنس سے, اس میں آپ کے سیلف ڈیفینس سے, آپ مینٹلی اتنا تیار ہوتے ہیں کہ آپ کی پڑھائی سے لے کے ہر چیز آپ کے لیے ایزی ہوتے ہیں, فزیکلی مینٹلی آپ پورے فٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا اپرچونیٹیز ہے باہر, اگر دیکھا جائے تو دیکھو گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتے, جو آپ کے ٹیلنٹس ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیلنٹس ہے ان کو کوئی سپورٹ اتنا نہیں کرتے, بہت کم. آپ نے خود لڑنا پڑتا ہے نا آگے, خود لڑنا پڑتا ہے, لیکن یہ کہ سپورٹ بھی ہو تو لڑے نا. تو اب محنت کرے تو فائدہ ہے, اسکولوں میں ان کے لیے فائدہ ہے, کالج میں فائدہ ہے, یونیورسٹیز میں اسپورٹس بیس پہ یہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. اس پہ ہے جی اس پہ ہم ہوتے ہیں ہمارے, اور الحمدللہ ہمارے بچیاں پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں اور اس میں کالج یونیورسٹیز میں فریلی اسپورٹ بیس پہ وہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا عریشہ رانی یہ بتائے کہ جو لڑکیوں کے بارے میں ہم بات کر رہی تھی, گرلز پاور کے بارے میں بات کر رہی تھی, ڈیفینیٹلی بہت ساری لڑکیاں آپ کو دیکھ رہی ہیں, اور ہمارے شو میں بھی بہت سارے اسپورٹس والے آئے ہوئے, اسپیشلی گلگت بلتستان سے, اور انیتا کریم کو بھی میں جانتی ہوں, مارشل آرٹس کے MMA فائٹر تھی. مجھے وہاں سے پتہ چلا کہ لڑکیوں کے لیے بھی کوئی سیلف ڈیفینس کی کوئی چیز ہوتی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو لڑکیوں کے ایسے فیلڈز میں آنے چاہیے ہمیں, مطلب سیلف ڈیفینس ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے؟ تو جیسے کہ انہوں نے بتایا یہ تو ایک فٹنس بھی, آپ فٹ بھی رہتے ہو اس سے نا, تو آپ مجھے اس کے کچھ بینیفٹس کے حوالے سے بتائیں, لڑکیوں کو کیسے آپ موٹیویٹ کرتی ہیں اپنے مارشل آرٹس کے ذریعے؟ اوکے تھینک یو. اگر میں پاکستانی ہماری جو سوسائٹی کی بات کر لوں, اس کو لے کے میں اگر چلوں فوکس کر لوں, تو گرلس کے لیے ویسے ہم آئی ڈونٹ نو, ہمیں آئی تھنک باہر اپنے جو کمفرٹ زون ہم نے بنایا ہوا ہے, ہم ادھر سے باہر نکلنا نہیں چاہ رہے. بالکل. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے فرسٹ تو یہ ہے کہ ہاں اپرچونیٹیز خود ڈھونڈنے ہوتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے, کہ اگر فار ایگزامپل اگر میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوں, آئی وانٹ ڈو سم تھنگ ان باکسنگ, کک باکسنگ, MMA, تو اس میں تھوڑا بہت پھر آپ کو ڈیفیکلٹیز بھی جو ہے فیس کرنی ہوتی ہے. اتنا امپاور مجھے کیا ہے, اور اتنا مجھے لائک کانفیڈینس ہے کہ یس میں کر سکتی ہوں, میں آگے بڑھ سکتی ہوں. تو ابھی ہماری جو گرلس ہیں ان کو بھی یہی ہے
کہ وہ باہر نکلے اپنے کمفرٹ زون سے, ہم کر سکتے ہیں, ہمیں پاور ہے. یس, پاور اسپورٹس صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے فزیکل فٹنس, ہاں ہے, وہ ہے, آئی ایگری ود دیٹ, بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو مینٹل جو فٹنس ہے, اور اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, آپ دوسری تیسری چیزوں سے پھر آپ جو ہے بالکل سائڈ ہو جاتی ہیں, اور آپ ہیلدی چیزوں میں آپ انوالو ہوتی ہیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایجوکیشنل, ابھی سر نے بتایا, ایجوکیشنل اپرچونیٹیز میں آپ کو اسکالرشپس ملتی ہیں, آپ فریلی جو ہے, یس, کیونکہ وہ پیرنٹس جو لائک جو ایجوکیشن کی کاسٹ ہے اس کو وہ نہیں اٹھا سکتے, وہ نہیں پڑھا سکتے, تو آپ دیکھیے ان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ گلگت بلتستان کے اندر, ہنزا کے اندر گرلس میں اتنی پاور, اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کر سکتی ہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے, تو وہ آگے آ جائے, وہ اپنی ایبلٹیز کو شو کرے کہ اور اپرچونیٹیز پھر آگے آگے پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں جو ہے. ڈیفینیٹلی رانی, بہت اچھی باتیں کی آپ نے, اور آئی ہوپ جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے انسپائر ہو رہے ہوں گے. کالس کر کے پوچھ سکتے ہیں لڑکیاں یار کہ کیا کرنا ہے آگے, کس طرح سے جوائن کرنے. تو ہمارے ساتھ اتنی پاورفل لڑکیاں موجود ہیں, تو ارحم اینڈ عریشہ کوئی اسٹیپس دکھائیں گے ہمیں کر کے, ہمارے ناظرین کو دکھائیں گے کہ کس طرح کیا کریں گے, کک باکسنگ, باکسنگ, یا پھر کون سا ایم ایم اے میں بہت ساری چیزیں آتی ہے, کیا کون سی کک کر کے ہمیں دکھائیں گے, ذرا تھوڑا سا پرفارم کر کے ہمیں دکھائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک سیکھا کیا ہے اور آگے کیا کرنے والے ہیں. ابھی کچھ سیلف ڈیفینس کے ٹیکنکس آپ کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے, بالکل, چلیں تو ایسے دونوں سینٹر میں آ جائیں. چلے, اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ٹیکنکس کریں, دکھائیں. کچھ ڈیمونسٹریشن دکھایا, لاسٹ میں آپ کو ڈیمونسٹریشن تو سا شیڈو باکسنگ وغیرہ تھا, اس میں کک باکسنگ کے کچھ تھے, شیڈو کی ہے اس کے. اچھا, اس میں لڑکیوں کے اسٹیپس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لڑکوں کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ نہیں, اسٹیپس سیم ہی ہے, سیم ہی ہوتے ہیں, کوئی ڈفرینس نہیں ہے اس میں. بس لڑکیوں کے بال بھی ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ اس کے لیے سیلف ڈیفینس اسی چیز کے لیے تھوڑا سا یہ کہ ٹیکنکس الگ چیز ہوتے ہیں بال کے لیے. اب لڑکوں کے بھی ہو سکتے ہیں بال, تو ٹیکنکس آج کل لڑکوں کے بھی بال وہ چیز کاؤنٹ کرتے ہیں اس چیز کے لیے, کیا ٹیکنک استعمال کرنا ہے. انہوں نے اس کے لیے تھوڑا سا ٹیکنکس آپ کو شو کیا کہ بال اگر پکڑ لیں تو ہم نے کس طرح ڈیفینس کرنا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے کلب بنائے ہوئے اے جے کلب کے نام سے, تو یہ کافی ٹائم سے آپ چلا رہے, تو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ابھی ہے کتنے ہیں, اور زیادہ تر کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے نارتھ سے یا آل اوور پاکستان سے؟ اسٹوڈنٹس آتے ہیں اکثر ہمارے پاس. پشتون جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹیلنٹ ہوتے ہیں کیونکہ شوق زیادہ ان کے ہوتے ہیں. دوسرے ہمارے جی بی والے, باقی پنجاب کے تو آ جاتے ہیں ہمارے پاس فٹنس کے لیے, زیادہ مارشل آرٹس کے لیے زیادہ آگے جو ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہوتے ہیں پشتون اور ہمارے جی بی والے ہوتے ہیں. باقی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم ہمارے پاس اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں, کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں. اب تو ہے الحمدللہ سیزن آئے ہوئے. تو ٹرینرز رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ ٹرینر میں خود ہوں فی الحال, ساتھ ہی رانی بھی ٹرینر ہے, ساتھ ہی لیڈیز اور ان کے لیے ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. اچھا, اور میں خود ہوں ساتھ ہی. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں اگر آپ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں تو اسکولز میں جاتے ہیں یا پھر فنکشنز میں ایونٹس میں جاتے ہیں, اس کا کیا سین ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں آپ کے سیمینارز ہوتے ہیں, تو سیمینارز میں سیلف ڈیفینس کے ہوتے ہیں, اور پھر اس چیز کے مارشل آرٹس کے تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ چیزیں مشکل ہوتے ہیں. سیلف ڈیفینس کے اور فٹنس کے کچھ ہم
سیمینارز میں جا کے ان کو. اچھا ٹھیک ہے. تو رانی اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, میوزک سنتے ہیں گلگت بلتستان کا کہ نہیں, صرف باکسنگ ہی کرنی سنتے ہیں؟ جی جی. کیا کون سے میوزک سنتے ہیں؟ پنجابی سنتے ہیں, گلگت والے سنتے ہیں, نارتھ کے, یا انگلش سنتے ہیں, کیا سنتے ہیں؟ یا پھر یہ جو آپ لوگوں کے MMA فائٹس والی جو وہ ہوتی ہے جو بالکل ایگریسو میوزک, وہ سنتے ہیں؟ ایکچولی نا آئی ایم اے کائنڈ آف ایکسٹروورٹ, اوکے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یس, اس میں یہ ہے کہ بیسکلی جو میوزک سنتی ہوں ہالی ووڈ کی بھی, بالی ووڈ کی, اینڈ مکسچر ہے میرے, برشز کی بھی سنتی ہوں, باقی بھی. چلے پھر اسی بات پہ جو ہے ایک خوبصورت سے میوزک کی طرف جاتے ہیں. اپنے سارے جو ہمارے گیسٹ ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, جتنے بھی آڈینس ہمیں دیکھ رہے, تو چلتے ہیں خوبصورت سا میوزک سن کے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. خوبصورت سا گانا ہم نے آپ سب کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا. امید کرتی ہوں سب کو پسند آیا ہوگا. کالز کر سکتے ہیں, کالز کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے خاص مہمان موجود ہیں گلگت بلتستان سے. تو اگر آپ ہمارے شو دیکھ رہے ہیں, ویسے آج کل لائٹس بہت زیادہ جا رہی ہیں گلگت کے بارے میں, تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بتایا تھا کہ وہاں پہ الیکٹریسٹی کے بڑے مسئلے چل رہے ہیں, لوگ جو ہے وہ احتجاج کریں, تو آئی ہوپ کہ وہ مسئلے جلدی سے حل ہو جائے. لیکن جو سچویشن آج کل ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم چلے جو ہے وہ گڈ وشز ہی کر سکتے ہیں. تو ناظرین آج ہم بات کر رہے تھے سیلف ڈیفنس کے اوپر اور فٹنس کے اوپر. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ صرف ایک شوق نہیں ہوتا یا اس کو ایز اے ہابی لے کے نہیں جانا ہوتا, یہ فٹنس کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں, مینٹلی ٹھیک رہنے کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں. جیسے کہ رانی نے بڑی اچھی باتیں کہ ہماری لڑکیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. آپ نے بھی گریجویشن کر لیا ہے رانی, ہے نا, ابھی کیا پلانز ہیں آگے کے؟ ایکچولی ابھی میں نے ریسنٹلی اپنی جاب بینک میں اسٹارٹ کی, ایچ بی ایل بینک میں, ساتھ ساتھ اپنے اسپورٹس کو بھی میں چلا رہی ہوں. ماشاء اللہ. اور کیا سوچ کے رکھا ہے کہ آپ اپنے اس پیشن کو آگے لے کے جائیں گے, اپنا کلب کھولیں گے, لڑکیوں کو ٹرین کریں گے, ایز اے کوچ کام کریں گے, کیا کریں گے؟ یس میم. تو ابھی آگے کی جو میری انشاءاللہ جرنی ہے, فرسٹ تو یہ ہے کہ میں بہت سارے آئی وانٹ ٹو ڈو سم لائک اے کائنڈ آف مور اچیو کرنا چاہتی ہوں. اینڈ سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمارے جو گلگت بلتستان ہو گیا, آل دا ورلڈ جو گرلز ہمارے ہیں, تو ان کے لیے جی میں یہی کوشش کر لوں گی کہ میرے اندر جو کیپیسٹی ہے یا میں جو کر سکتی ہوں, میں کوشش کر لوں گی کہ ہمارے جو گرلز ہیں یا جو اپنے گھروں پہ ہیں, ان کے اندر وہ ایبیلٹیز ہے لیکن وہ آگے باہر نہیں نکل رہے ہیں, کسی بھی کوئی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان ریزنز کو کیسے اگنور کر کے ان کو موٹیویٹ کریں گے آپ؟ تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی اندر کی جو پیشن ہے اس کو آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے کیا کر سکتی ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ سوسائٹی آپ کو جو پریشرائز کر رہی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے نہیں رہنا. اسی طرح اگر ہم لوگوں کے لیے لائک جینا سٹارٹ کریں گے تو آئی تھنک ہماری جو لائف کی جو ایگزسٹنسی ہے اس کی پھر کوئی امپورٹینس نہیں رہے گی. سو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر جو شوق ہے یا ہم جو چیز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لائف میں آگے, تو ہمیں آگے اسٹیپ لینا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اس سے آگے پھر آپ کے لیے اپرچونیٹی. ویسے بھی آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سکھا رہے ہیں, جو ٹریننگ دے رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے شو میں بہت سارے ایسے لوگ آئے ہوئے جو کہ جن کا مجھے لگا کہ ان کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو فائدہ ہو سکے, جو موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ کے لیے بہت سارے گڈ وشز ہیں. آپ بتائیں, آپ نے جب یہ لڑکیوں کا جو سکھانے کا کام ہے سیلف ڈیفینس کے اوپر, آپ جو مارشل آرٹس کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی گلگت سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو مشکلات تو بہت ساری آئیں گے, تو ایسے ہڈلز آئے سوسائٹی کی وجہ سے, پریشر تو آیا ہوگا نا, پھر آپ نے کیسے ہینڈل کیسے کیا؟ دیکھیں پریشرز لڑکیوں کے لیے باہر کی بات کریں تو ان کے لیے ہے, اور ہمارے پاس جب آتے تو اسی لیے آتے کہ اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے. تو الحمدللہ جب بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو بھی بچے آئے ہوئے ہیں, الحمدللہ آج یہ کہ وہ اسٹینڈ اچھے اپنے اس پہ ہیں اور کر سکتے وہ چیزیں. تو اس طرح مسئلہ نہیں ہے. ہاں باہر تو سچویشن آپ کو سب کو پتہ ہے کیا حالات ہیں, تو اندر جو ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ اتنا مسئلہ مسائل کوئی نہیں ہے, اور وہ تیار ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے. کیونکہ جو چلو پہلے ایسا بہت زیادہ ہوتا تھا, ابھی تو اتنا اوپن ہماری سوسائٹی ہو گئی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو چلے کوئی اچھا سا میسج ہمارے آڈینس کے لیے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میسج میں نے پہلے بتا دیا کہ فائدہ کیا ہے اس چیز کا. بالکل. اب وہ اگر مین چیز پیرنٹس ہے,
پیرنٹس سپورٹ کریں گے تو شاید بچوں کو یہ کہ موقع مل جائیں گے آگے. بچے کچھ ایسے ہیں کہ وہ شوق رکھتے ہیں لیکن آگے سے سپورٹ نہیں ہے. میں پیرنٹس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ان کریں اس چیز میں, بہت فائدہ ہے. ایک چیز نہیں ہے اس میں, آپ کے فزیکلی آپ مینٹلی ہر چیز آپ تیار ہو جاتے ہیں. پڑھائی بھی آپ کے اس کے ساتھ ساتھ ہیں, یہ نہیں کہ آپ کی پڑھائی کوئی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. یہ صبح شام تک ہم نہیں کرتے, 2 آورس کے ہمارے سیشن ہوتے ہیں اور آپ 2 آورس اپنے گیم کریں, فٹنس ہوں گے اس میں, ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے پڑھائی کو بھی ساتھ لے کے جائیں. اور پیرنٹس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ان کریں, اس میں آپ کے سیلف ڈیفینس اور جا کے آپ ملک کے نام بھی روشن کر سکتے ہیں, آپ آگے جا سکتے ہیں, آپ کو سپورٹ ملیں گے, آپ آگے نکلیں گے اس میں. تو انشاءاللہ ان فیوچر پاکستان میں بھی چیزیں بہتر ہوں گے اور چیزیں اچھی ہوں گے. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا میسیج دیا. ڈیفینیٹلی جنہوں نے بھی آج ہمارا پروگرام دیکھا ان کو اچھا لگا ہوگا اور آپ ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے بتا سکتے. تو پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, تو بہت شکریہ آپ سب لوگ تشریف لے کے, بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے, اسپیشلی میری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے. بہت ساری اچھی باتیں ہم نے رانی سے کی, عریشہ سے کی, اور ہم تو آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا. ریپیٹ پہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ جا کے آپ ہمارے پروگرام کی کلپس دیکھ سکتے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھے اور جو ہے وہ پازیٹیو رہے. جو سچویشن آج کل چل رہی ہے اس کے لیے جو ہے وہ اسٹرانگ رہے, چاقو چوبند رہے اور اس پورے ملک میں امن کے لیے دعا کرے. ملتے ہیں اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے اور مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.